بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 6 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 32 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امیر حمزہ کی یہ بات سن کر سب قائل ہو گئے۔ امیر نے اسی وقت خواجہ بزرج مہر کے پاس جواب بھیجا کہ آپ مطمئن رہیے، میں عنقریب ملک کاشمیر کو جاتا ہوں اور نوشیروان کو رہا کرانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ ادھر بختک نامراد کو جب علم ہوا کہ نوشیروان شداد جادوگر کی قید میں ہے تو اس نے جھٹ اس کے بڑے شہزادے ہرمز کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، لیکن حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ خود بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ امیر حمزہ نے سفر کی تیاری شروع کی اور سیاہ کی طاس پر بیٹھ کر ملک کاشمیر کی جانب چلے۔ بہرام، بخت مغربی اور لندھور نے ہر چند کہا کہ اکیلے نہ جائیے، جان نثاروں میں سے کسی کو ساتھ لے لیجیے، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا خدا کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ آدھی رات کو ملک کاشمیر میں داخل ہوئے اور سیدھے شداد کے محل کی جانب گئے۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امیر حمزہ نے ایک جگہ رک کر گھوڑے کو درخت کے تنے سے باندھا، سیاہ لباس پہنا اور کمند کے ذریعے محل کے اندر گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے دروازے کے پاس لوہے کا ایک پنجرا رکھا ہے اور اس میں نوشیروان جانور کی طرح بند ہے۔ بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر امیر حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں خدا کی کبریائی کا اقرار کیا کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ جب امیر حمزہ پنجرے کے نزدیک پہنچے تو قدموں کی آہٹ پا کر نوشیروان نے آنکھیں کھولیں اور حمزہ کو پہچان کر گردن جھکا لی۔ امیر حمزہ نے چپکے سے کہا، اے بادشاہ، گھبرا نہیں، میں تجھے آزاد کرانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر پنجرے کا دروازہ کھولا اور نوشیروان کو باہر نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ادھر صبح جب پہرے داروں نے پنجرا خالی دیکھا تو بد حواس ہوئے۔ شداد کے پاس دوڑے دوڑے گئے اور کہا کہ جہاں پناہ پنجرا خالی ہے اور نوشیروان غائب۔ یہ سن کر شداد حیران ہوا کہ کس کی مجال جو ہمارے محل میں یوں آئے اور نوشیروان کو لے کر چلتا بنے۔ اسی وقت جادو کے ذریعے معلوم کیا کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ پتہ چلا کہ امیر حمزہ آئے تھے، وہ نوشیروان کو لے گئے ہیں اور اس وقت بیاباں کو طے کر رہے ہیں۔ شداد کو جلال آیا۔ ایک طلسم ایسا پڑا کہ نوشیروان تنکے کی طرح اڑا اور شداد کے قدموں میں آن گرا۔ امیر حمزہ نے ایکائکی نوشیروان کو غائب ہوتا دیکھا تو سمجھ گئے کہ شداد نے طلسم کے زور سے اسے واپس بلا لیا ہے۔ اسی لمحے گھوڑے کی باگ موڑی اور شداد کے محل کا رخ کیا۔ وہ خود حمزہ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ پہرے داروں نے خبر دی کہ ایک شخص جس کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹھہرتی سیاہ گھوڑے پر سوار ہے۔ شداد نے کہا آنے دو۔ تھوڑی دیر بعد امیر حمزہ آئے۔ شداد نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور نہایت احترام سے اپنی کرسی پر بٹھانے کے بعد کہا، اے امیر، آپ نے کس طرح تکلیف فرمائی؟ تو نے نوشیروان کو قید کیا، ہم نے اسے آزاد کرایا، مگر تم نے پھر طلسم کے زور سے اسے بلا لیا۔ یہ بات افسوسناک ہے۔ تم بھی اپنے ملک کے بادشاہ ہو اور نوشیروان بھی اپنی سلطنت کا شہنشاہ ہے۔ بادشاہوں کو بادشاہوں کے ساتھ یہ سلوک زیب نہیں دیتا۔ شداد نے کہکا لگایا اور کہنے لگا، آپ کا ارشاد صحیح ہے، لیکن بادشاہوں کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے محسنوں کے ساتھ برا برتاؤ کریں اور مکاری سے کام لیں۔ ایسے بادشاہ کی سزا یہی ہے۔ نوشیروان پنجرے میں بند قریب ہی بیٹھا تھا۔ شداد کا یہ کلمہ سن کر شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ بے شک تو صحیح کہتا ہے، لیکن نوشیروان کی عزت بہرحال ہمیں عزیز ہے، اس لیے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اسے آزاد کر کے میرے حوالے کر دے۔ جی نہیں، اب یہ میرا قیدی ہے اور میں اسے کسی قیمت پر نہ چھوڑوں گا، شداد نے ہونٹ چبا کر کہا۔ اس کی اس بات پر امیر حمزہ کو غصہ آیا اور آگے بڑھ کر پنجرے کا دروازہ کھولنے لگے، مگر شداد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امیر حمزہ نے اسے دھکا دیا تو وہ پرے جا گرا۔ اب تو شداد کو بھی طیش آیا۔ غلاموں کو حکم دیا کہ خبردار، نوشیروان پنجرے سے نکلنے نہ پائے۔ غلام تلواریں کھینچ کھینچ کر سامنے آئے اور انہوں نے امیر حمزہ کو گھیرے میں لے لیا۔ مجبور ہو کر انہوں نے بھی تلوار نکالی اور لڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ دیکھ کر شداد نے بھاگنا چاہا مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ امیر حمزہ نے ایک ہاتھ ایسا مارا کہ شداد کی گردن بھٹا سی اڑ گئی
اور چند لمحوں تک تڑپنے کے بعد اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ شداد کے مرتے ہی چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا گیا اور ایسی تیز آندھی آئی کہ خدا کی پناہ، ہر طرف سے طرح طرح کی خوفناک آوازیں اٹھنے لگی، جیسے ہزار ہاتھی چنگاڑ رہے ہوں۔ دیر تک یہی حالت رہی، پھر آہستہ آہستہ اندھیرا دور ہوا اور آوازیں تھم گئیں۔ تب امیر حمزہ نے دیکھا کہ وہاں نہ شداد کا عظیم الشان محل ہے اور نہ غلاموں کی لاشیں، بلکہ ایک لک و دک صحرا ہے۔ نوشیرواں بھی ایک طرف بے ہوش پڑا ہے۔ امیر حمزہ نے اپنی چھاگل میں سے پانی نکال کر چند چھینٹے اس کے منہ پر مارے۔ نوشیرواں نے آنکھیں کھولیں، تب امیر حمزہ نے اسے سارا قصہ سنایا۔ پھر سیاہ کی طاس پر اسے بھی سوار کیا اور ایک طرف چل پڑے۔ امیر حمزہ اور نوشیرواں تو صحرا میں بھٹک رہے تھے اور ادھر بختک اپنی کاروائیوں میں مصروف تھا۔ اس نے بہمن، زوپین اور بیزن کو پیغام بھجوایا کہ یہ موقع اچھا ہے، قلعہ تنگ حصار پر دھاوا بول دو۔ اتفاق سے عمرو عیار امیر حمزہ کی تلاش میں نکل گیا تھا اور لندھور، بہرام، عادی پہلوان اور مقبل وفادار وغیرہ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ ایک رات بہمن اور زوپین اپنا لشکر لے کر قلعہ تنگ حصار پر چڑھ آئے اور ایسا حملہ کیا کہ قلعے کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ امیر حمزہ کی فوج رات کے اندھیرے میں جم کر نہ لڑ سکی اور یوں بھی سارے پہلوان غیر حاضر تھے، اس لیے اس کے پیر اکھڑ گئے اور قلعے پر بہمن کا قبضہ ہو گیا۔ ملکہ مہر نگار نے جب دیکھا کہ دشمن قلعے میں آ گیا ہے تو اس نے جھٹ مردانہ کپڑے پہنے، ہتھیار باندھ کر محل سے باہر نکلی اور گھوڑے پر بیٹھ کر ایک طرف چلی۔ قلعے کے تمام دروازوں پر دشمن کی فوج کا پہرا تھا اور وہ ہر آنے جانے والے کی سختی سے جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ ایک سپاہی نے ملکہ مہر نگار کو روکا اور کہا، اے نوجوان، تو کون ہے اور کدھر جاتا ہے؟ میں بختک وزیر اعظم کا بھائی ہوں اور مدائن کو جاتا ہوں۔ مہر نگار نے مردانہ آواز بنا کر جواب دیا، لیکن سپاہی کو شک ہوا اور قریب آن کر غور سے دیکھا تو کہنے لگا، تو کہتا ہے کہ میں بختک وزیر کا بھائی ہوں، مگر تیری شکل تو بختک سے بالکل نہیں ملتی، اور میں نے سنا ہے کہ بختک کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر مہر نگار بدحواس ہوئی۔ اس نے تلوار نکال کر سپاہی پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا، مگر فوراً ہی دوسرے سپاہیوں نے ملکہ کو گھیر لیا اور ایک پہرے دار نے اپنا نیزہ اس زور سے پھینکا کہ مہر نگار کی پیٹھ پر لگا۔ بد نصیب شہزادی منہ کے بل زمین پر گری اور تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد مر گئی۔ اتنے میں کسی نے اسے پہچان لیا کہ یہ شہزادی مہر نگار ہے۔ فوراً بہمن کو خبر کی، وہ دوڑا دوڑا آیا، زوپین اور بیزن بھی آئے۔ شہزادی مہر نگار کی لاش دیکھ کر ان سب کے کلیجے خوف سے بیٹھنے لگے اور اب انہیں اپنی موت نظر آنے لگی۔ بختک بھی مدائن سے آیا، لیکن وہ بے حد خوش تھا۔ اس نے بہمن اور زوپین کو تسلی دی کہ گھبرانے کی کیا بات ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ مہر نگار ہلاک ہو گئی، اب امیر حمزہ پر تمہاری بہادری کا رعب بیٹھ جائے گا۔ یہ سن کر بہمن اور زوپین خوش ہوئے۔ اب تھوڑا سا حال امیر حمزہ اور نوشیرواں کا سنیے کہ صحرا میں ان پر کیا بیتی۔ ایک دن امیر حمزہ سو کر اٹھے تو معلوم ہوا کہ نوشیرواں غائب ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر تلاش کیا، کچھ فاصلے پر ایک نخلستان کے آثار دکھائی دیے۔ حمزہ ادھر گئے، وہاں قزاقوں کا ایک گروہ ٹھہرا ہوا تھا۔ انہوں نے نوشیرواں کو پکڑ لیا تھا اور اس کے بدن سے شاہی پوشاک اتار لی تھی، کیونکہ اس میں ہیرے ٹکے ہوئے تھے۔ نوشیرواں ننگ دھڑنگ ایک جانب بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ امیر حمزہ کو دیکھ کر قزاقوں نے تلواریں نکال لیں، لیکن انہوں نے للکار کر کہا، میں تم سے جنگ کرنے نہیں آیا، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ جس شخص کو تم نے قید کر رکھا ہے وہ شہنشاہ نوشیرواں ہے، اگر اسے رہا نہ کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر قزاقوں پر ہیبت طاری ہوئی اور انہوں نے جھٹ نوشیرواں کو آزاد کر دیا۔ پھر امیر حمزہ سے پوچھنے لگے کہ اے جوان، تو کون ہے؟ تب امیر نے انہیں ساری داستان سنائی۔ قزاق بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، عجیب تماشا ہے کہ نوشیرواں جیسا زبردست بادشاہ ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہے، اچھا ہم اسے مدائن لیے جاتے ہیں۔ نوشیرواں تو قزاقوں کے ساتھ مدائن چلا گیا اور ادھر امیر حمزہ صحرا میں تنہا رہ گئے۔ یکا یک ایک جانب سے عمرو عیار نمودار ہوا۔ وہ آتے ہی حمزہ سے لپٹ گیا اور بولا، اے حمزہ، تمہیں کاشمیر گئے اتنے دن بیت گئے، میں تمہاری تلاش میں نکلا ہوں، ہماری غیر موجودگی میں دشمنوں نے کوئی چال نہ چلی ہو۔ ہاں، دل تو میرا بھی گھبراتا ہے، نہ جانے کیا بات ہے۔ امیر حمزہ نے کہا، خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا، آؤ اب یہاں سے تو نکلیں۔ قصہ مختصر، امیر حمزہ اور عمرو عیار کئی دن تک صحرا میں بھٹکتے رہے، اس کے بعد دربند کامیاب کی جانب جا نکلے۔ یہاں کے بادشاہ قاؤس رومی نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ملکہ اطلس پوش بھی بے حد خوش ہوئی،
لیکن جب شیوا وزیر زادی نے امرو کو دیکھا تو نفرت سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگی، اب بھی شکل کیوں دکھائی؟ میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ تم کہیں مر گئے۔ اچھا، اب ایک خوشخبری سنو، خدا نے تمہیں بیٹا عطا کیا ہے، میں نے اس کا نام چلاک رکھا ہے۔ یہ سن کر امرو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، فوراً بچے کو دیکھا اور بولا، معلوم ہوتا ہے یہ عیاری میں میرا بھی استاد نکلے گا۔ بیٹے کی پیدائش پر امیر حمزہ نے بھی امرو کو مبارکباد دی۔ اگلے روز ایک قاصد قلعہ تنگ حصار سے وہاں آیا اور اس نے یہ دردناک خبر سنائی کہ بہمن اور زوپین نے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے اور شہزادی مہر نگار ہلاک ہو گئی ہیں۔ امیر حمزہ یہ سن کر اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سوج گئیں، کھانا پینا سب کچھ چھوٹ گیا۔ امرو عیار اور قاؤس رومی نے انہیں سمجھایا کہ موت اور زندگی خدا کے اختیار میں ہے، وہ جو کرتا ہے باہر کرتا ہے۔ آپ اس صدمے کو برداشت کر کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کیجیے۔ کئی ماہ تک امیر حمزہ کو یہی حالت رہی۔ آخر آہستہ آہستہ کچھ طبیعت سنبھلی، تب قاؤس رومی نے اپنی بیٹی شہزادی اطلس پوش کی شادی امیر حمزہ سے کر دی اور امیر پھر خوش و خرم رہنے لگے۔ قاؤس رومی کے بڑے لڑکے نے جو کیسر روم کہلاتا تھا، جب یہ خبر سنی کہ اطلس پوش کی شادی امیر حمزہ سے ہو گئی ہے تو اسے بے حد طیش آیا۔ کیسر روم خود ایک وسیع سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ اپنی بہن اطلس پوش کی شادی کسی بہت بڑے بادشاہ سے کرے گا، لیکن اب اس کے ارادے خاک میں مل چکے تھے۔ اس نے اپنے سپہ سالار قہرمان کو طلب کر کے حکم دیا کہ 5 لاکھ سپاہی لے کر فوراً دربند کامیاب کی طرف جاؤ اور اطلس پوش، شہزادہ آصف، شہزادہ الیاس اور قاؤس رومی کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ۔ قہرمان یہ لشکر جرار لے کر جس روز روم سے نکلا، اسی روز امیر حمزہ اور امرو عیار اپنے بچھڑے ہوئے دوستوں سے ملنے کے لیے قلعہ تنگ حصار کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ لندھور اور بہرام جیسے بہادروں کی موجودگی میں بہمن اور زوپین زیادہ دیر تک قلعے پر قابض نہیں رہ سکتے۔ قہرمان خدا کا قہر بن کر آیا اور قاؤس رومی، اطلس پوش، آصف اور الیاس اور شیوا وزیر زادی کو گرفتار کر کے روم لے گیا۔ قاؤس رومی نے غضبناک ہو کر اپنے بیٹے کیسر سے کہا، تم نے اپنی باپ کی بھی عزت نہ کی، اس طرح قیدیوں کی طرح مجھے کیوں بلوایا گیا ہے؟ ابا جان، آپ نے اطلس پوش کی شادی امیر حمزہ سے کر کے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ کیسر نے جواب دیا، ارے بے وقوف، تجھے کیا معلوم کہ امیر حمزہ کا مجھ پر کتنا بھاری احسان ہے؟ قاؤس نے کہا، اس نے میری خاطر دولائے فرنگی سے جنگ کی اور اسے ہلاک کیا، میرے شہر کو بچایا۔ اس وقت تو کہاں غائب تھا؟ یہ سن کر کیسر روم نے غلاموں کو حکم دیا کہ ان سب کو قید خانے میں لے جاؤ اور ہمارے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ اسی طرح ان بیچاروں کو قید خانے میں پڑے پڑے کئی مہینے گزر گئے۔ کیسر روم نے اپنے باپ، بہن اور بھائیوں پر ظلم کرنے میں کوئی کمی نہ کی، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ ایک دن خواجہ سرا نے کیسر کے کانوں تک یہ خبر پہنچائی کہ شہزادی اطلس پوش کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ کیسر نے کہا، اس لڑکے کو ہمارے پاس لاؤ، ہم اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ کیسر کا یہ حکم پا کر غلام قید خانے میں گئے اور انہوں نے اطلس پوش سے بچہ چھیننے کی کوشش کی، مگر اس نے اس قدر رونا پیٹنا مچایا کہ غلاموں کو ترس آیا اور انہوں نے واپس آن کر کیسر سے کہا کہ حضور، وہ بچے کو کسی طرح ہمارے حوالے نہیں کرتی، کہتی ہیں کہ اس کے عوض مجھے قتل کر دو۔ تب کیسر نے چند اور غلاموں کو بھیجا، وہ بھی خالی ہاتھ واپس آئے۔ اب تو کیسر کے غصے کی انتہا نہ رہی، تلوار کھینچ کر خود قید خانے کی طرف جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ اتنے میں اس کی بیوی وہاں آئی، اس نے تمام ماجرا سن کر اس کو روکا اور کہا، آپ بادشاہ ہیں، آپ کو قید خانے میں جانا زیب نہیں دیتا، میں وہاں جاتی ہوں اور اطلس پوش کے بچے کو لے کر آتی ہوں۔ کیسر کی ملکہ قید خانے میں گئی، اطلس پوش نے اسے آتے ہی دیکھا تو جھٹ اس کے قدموں میں گری اور رو رو کر کہنے لگی، اے بہن، میرے بچے کو بچاؤ، اس معصوم نے کیا قصور کیا ہے جو کیسر اسے قتل کرنے کے در پہ ہے؟ اس کے بجائے مجھے مار ڈالو۔ ملکہ نے جب بچے کو دیکھا تو حیران ہوئی، ایسا خوبصورت لڑکا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خود اس کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ بچے کو پیار کیا اور سینے سے چمٹایا، پھر اطلس پوش سے کہنے لگی، اے شہزادی، تم بالکل خوف زدہ نہ ہو، میں اس بچے کو کیسر کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچاؤں گی۔ اب تم مجھے اتنی اجازت دو کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، ورنہ خدشہ ہے کہ کیسر اسے کسی نہ کسی بہانے تم سے چھین کر مار ڈالے گا۔ یہ سن کر اطلس پوش نے بچہ ملکہ کے حوالے کیا اور خود آنسو بہانے لگی۔ ادھر ملکہ اس شہزادے کو لے کر کیسر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے کیسر، ذرا دیکھ یہ بچہ کتنا حسین ہے، اب تو ایک کام کر کے نقارچیوں کو بلا کر شہر میں یہ اعلان کرا دے
کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کیسر نے جب بچے کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا اور اسے مار ڈالنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ ملکہ کی تدبیر پسند آئی۔ اسی وقت شہر میں ڈنڈورا پٹوا دیا گیا کہ بادشاہ کے ہاں ولی عہد پیدا ہوا ہے، تمام ملک میں جشن منایا جائے۔ غرض 40 روز تک ملک میں دھوم دھام ہوئی، گلی گلی نوبت خانے رکھوا دیے گئے اور بازاروں میں اس قدر روشنی ہوئی کہ رات پر دن کا دھوکا ہوتا۔ ملکہ نے کیسر کی منت سماجت کر کے اطلس پوش کو قید خانے سے نکلوا کر بچہ اسی کے سپرد کیا اور کہا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ کیسر نے شہزادے کا نام علم شاہ رکھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہی ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رفتہ رفتہ شہزادہ علم شاہ بڑا ہوتا گیا۔ کیسر نے اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے بڑے بڑے استاد رکھے، جنہوں نے اسے نیزہ بازی، تیر اندازی، شمشیر زنی، سپہ گری اور کشتی کے سب فن سکھائے۔ جب علم شاہ کی عمر 12 برس کی ہوئی تو کیسر نے اپنے دربار میں اس کی ایک کرسی رکھوائی جس پر وہ روزانہ آن کر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیسر اپنے دربار میں تخت پر بیٹھا فریادیوں کے مقدمے سن رہا تھا کہ شہر میں غل غپاڑے کی آواز بلند ہوئی۔ معلوم ہوا کہ فیل خانے سے ایک مست ہاتھی نکل کر شہر میں آ گیا ہے اور توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ بہت سے آدمی اس کے پیروں تلے آن کر کچھ لے گئے ہیں۔ کیسر نے حکم دیا کہ فوج کے چند سپاہی جائیں اور اس مست ہاتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ تھوڑی دیر بعد ادھم مچا کہ ہاتھی نے ان سپاہیوں کو بھی مار ڈالا ہے اور اب انتقام لینے کے لیے کیسر کے محل کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سن کر دربار میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سب اپنے اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچنے لگے۔ اتنے میں ہاتھی چنگاڑتا ہوا آیا اور ایک درباری کو سونڈ میں جکڑ کر آنن فانن اس کی ٹانگیں چیڑ کر پھینک دیں۔ یہ دیکھ کر کیسر کا خون خشک ہوا۔ سپہ سالار قہرمان اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک ستون کے پیچھے جا چھپا۔ پہرے دار اور تمام درباری بھی فرار ہوئے، لیکن شہزادہ علم شاہ اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ کیسر نے چلا کر کہا، بیٹا بھاگو، اپنی جان بچاؤ۔ علم شاہ نے گردن ہلا کر آنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں مست ہاتھی بری طرح چنگاڑتا ہوا آگے بڑھا اور علم شاہ کو پکڑنے کے لیے سونڈ گھمائی، لیکن بہادر شہزادے نے خوف کھائے بغیر اپنی تلوار نکالی اور ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ ہاتھی چیخیں مارتا ہوا پلٹا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ کارنامہ دیکھ کر کیسر اش اش کر اٹھا۔ بے اختیار ہو کر علم شاہ کو گلے سے لگایا اور اسے پیار کیا اور سونے کی اشرفیاں اس پر نچھاور کی۔ اسی دن علم شاہ کو رستم پیل تن کا خطاب دیا گیا۔ شہزادہ علم شاہ کو اپنے والد امیر حمزہ کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہیں۔ وہ تو کیسر روم ہی کو اپنا باپ سمجھتا تھا۔ ایک دن دربار میں کسی وزیر نے کیسر سے ذکر کیا کہ امیر حمزہ نے شہنشاہ نوشیروان کی سلطنت چھین لی ہے۔ یہ سن کر علم شاہ کہنے لگا، امیر حمزہ کون ہے اور اس نے نوشیروان جیسے بادشاہ سے سلطنت کیسے چھین لی؟ تب کیسر روم نے اسے امیر حمزہ کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں، جن میں سے چند باتیں سچی تھیں اور باقی سب جھوٹی۔ آخر میں کہا، امیر حمزہ اب ہمارا ملک بھی چھیننے کی فکر میں ہے۔ یہ سن کر شہزادہ علم شاہ طیش میں آیا اور کہنے لگا، ابا جان آپ فکر نہ کیجئے، میں امیر حمزہ سے نوشیروان کی سلطنت چھین کر آپ کے سپرد کروں گا۔ کیسر نے شہزادے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ میرا بیٹا بڑا بہادر ہے اور ایک دن اس کا شمار دنیا کے عظیم بادشاہوں میں ہوگا۔ ایک دن شہزادہ کا باد شہریار شکار کھیلنے گیا اور راستہ بھول کر کیسر روم کی سلطنت میں آ گیا۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت باغ میں عالی شان سنگ مرمر کی بارہ بنی ہوئی ہے اور اس میں سے لوگوں کے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ باغ کے چاروں طرف اونچی دیوار تھی۔ شہزادہ کا باد شہریار دیوار پر چڑھا اور اندر کود گیا۔ وہاں نہایت خوبصورت ہرن اور طرح طرح کے حسین پرندے ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ شہزادے نے ایک ہرن پر تیر چلایا۔ ہرن زخمی ہو کر ایک طرف بھاگا اور سیدھا اس بارہ دری میں گھس گیا جہاں کیسر روم بیٹھا تھا۔ اپنے پالتو ہرن کو لہو لہان دیکھ کر کیسر نے غصے سے کہا، یہ کس کی قضا آئی ہے کہ ہمارے ہرن کو زخمی کیا؟ اسے ہمارے حضور میں پیش کرو۔ یہ حکم پا کر پہرے دار دوڑے دوڑے گئے۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان باغ میں حیران پریشان ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کمر سے تلوار بندھی ہے اور تیر کمان ہاتھ میں ہے۔ پہرے دار سمجھ گئے کہ اسی جوان نے ہرن کو زخمی کیا ہے۔ کباد سے کہنے لگے، اے نوجوان، تو نے بڑا ظلم کیا کہ کیسر کے پالتو ہرن کو مارا۔ اب وہ تجھے ہرگز زندہ نہ چھوڑے گا۔ چل، وہ تجھے بلاتا ہے۔
میں تمہارے بادشاہ کا نوکر نہیں ہوں کہ وہاں جاؤں، کباد شہریار نے جواب دیا۔ یہ سن کر ایک پہرے دار آگے بڑھا اور اس نے کباد کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر شہزادے نے ایک گھونسا ایسا مارا کہ پہرے دار چرخی کی طرح گھوم گیا اور منہ کے بل زمین پر گرا۔ اپنے ساتھی کو یوں گرتے دیکھ کر دوسرے پہرے دار خوفزدہ ہوئے، مگر انہوں نے کباد کو اکیلا پا کر پھر پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ان کی ایسی مرمت کی کہ ان کو خون میں نہلا دیا۔ یہ سب گرتے پڑتے کیسر کے پاس گئے اور بیان کیا کہ ایک نوجوان باغ میں گھس آیا ہے، اس نے شاہی ہرن کو زخمی کیا اور پھر سب پہرے داروں کو مار مار کر بدحواس کر دیا۔ کیسر روم نے اپنے آدمیوں کی یہ درگت بنتے دیکھی تو آپے سے باہر ہو گیا، خود بارادری سے اٹھ کر باغ میں گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک حسین نوجوان جس کا ڈیل ڈول پہلوان کا ہے اور چہرہ شیر کا سا ہے، ایک حوض کے کنارے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ کیسر اسے دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، اے جوان، سچ بتا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میرا نام کباد شہریار ہے اور میں امیر حمزہ کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر کیسر کے جسم پر تھر تھری سی چھوٹی، لیکن اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، تو نے ایسے جرم کیے ہیں جن کی سزا موت کے سوا اور کچھ نہیں، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیسر نے گرج کر کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ذات شریف ہیں اور وہ کون سے جرم ہیں جو میں نے کیے ہیں؟ شہزادہ کباد شہریار نے ہنس کر پوچھا، میں اس ملک کا بادشاہ کیسر ہوں، اور تو نے جو جرم کیے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، تو نے ہمارے پالتو ہرن کو مارا۔ نمبر 2، بغیر اجازت شاہی باغ میں گھس آیا۔ نمبر 3، ہمارے پہرے داروں کو لہو لہان کیا۔ اور نمبر 4، ہم سے گستاخی کرتا ہے۔ کباد شہریار نے کہا، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے، لیکن اتنی سی بات پر موت کی سزا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ کیسر نے کچھ کہے بغیر تالی بجائی۔ اسی وقت حبشی غلاموں کا ایک دستہ تلواریں اور نیزے سنبھالے نمودار ہوا۔ کیسر نے انہیں حکم دیا کہ اس نوجوان کو گرفتار کرو۔ حبشی غلام کباد کی طرف جھپٹے، مگر اس نے بھی تلوار نکال لی اور اس بے جگری سے لڑا کہ چند لمحوں میں کئی غلام کاٹ کر ڈال دیے، بقیہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد کباد نے تلوار کی نوک کیسر کے سینے پر رکھی اور گرج کر کہا، اے بادشاہ، اب بول تیری کیا سزا ہے؟ یہ تلوار سینے کے اندر اتار دوں؟ کیسر کا رنگ ہلدی کی مانند پیلا پڑ گیا اور بے اختیار گھگیانے لگا۔ تب کباد نے تلوار ہٹائی اور کہا، ہم جاتے ہیں، یاد رکھ آئندہ ایسی گستاخی کی تو جیتا نہ چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باغ کی دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف کود گیا۔ کیسر روم کی ایسی بے عزتی زندگی بھر کبھی نہ ہوئی تھی، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ امیر حمزہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ دن دہاڑے یوں شاہی باغ میں آئے اور بادشاہ سے یہ سلوک کر کے صفا نکل جائے۔ اس نے اسی وقت شہزادہ علم شاہ کو 7 لاکھ مسلح سواروں کے ساتھ نوشیروان کی سلطنت کی جانب روانہ کیا۔ علم شاہ نے سب سے پہلے استنبول پر حملہ کیا۔ وہاں 2 بھائی محمود شاہ اور مظفر شاہ حکومت کرتے تھے۔ لڑائی میں ان دونوں کو زخمی کیا اور ملک چھین لیا۔ پھر آگے بڑھ کر مصر پر حملہ کیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد یونان میں آیا۔ ان دنوں یہاں ملکہ گلشن آرا کی حکومت تھی اور وہ امیر حمزہ کو خراج ادا کرتی تھی۔ علم شاہ نے یونان پر بھی قبضہ کیا۔ تب گلشن آرا نے امیر حمزہ کی خدمت میں سب حالات لکھ بھیجے اور مدد طلب کی۔ اب ذرا کباد شہریار کا حال سنیے کہ اس پر کیا بیتی۔ وہ کیسر روم کے باغ سے نکلا تو سیدھا قلعہ کابل کا رخ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ زپین اور بیزن کی فوجیں کابل پر حملہ کرنے کے ارادے سے چل پڑی ہیں۔ جب شہریار قلعے کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ سب دروازے بند ہیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اس قلعے پر ملکہ شمسہ بانو کی حکومت تھی اور یہ ملکہ بھی امیر حمزہ کو خراج ادا کرتی تھی۔ شہزادہ شہریار نے ایک سپاہی کے ہاتھ شمسہ بانو کو اپنی آمد کا پیغام بھیجا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور خود دروازے پر آ کر شہزادے کو اپنے ساتھ محل میں لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد بدرہ جادوگرنی وہاں آئی اور اس نے شہریار کو دیکھا تو آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بدرہ جادوگرنی شداد کی بہن تھی اور خوب جانتی تھی کہ امیر حمزہ ہی نے اسے جہنم رسید کیا ہے۔ اب جو اس نے امیر حمزہ کے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کی تدبیریں سوچنے لگی۔ وہ نہایت حسین لونڈی کے روپ میں شہریار کے سامنے آئی اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگی، سرکار، مجھے آپ کے والد بزرگوار امیر حمزہ نے بھیجا ہے، ذرا علیحدگی میں چلیے، ایک خاص پیغام دینا ہے۔ شہزادہ شہریار فوراً وہاں سے اٹھا اور بدرہ جادوگرنی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مکار ایک ویران مکان میں شہزادے کو لے گئی اور جادو کے زور سے شہزادے کا جسم باندھ دیا، پھر اپنا خنجر نکالا اور شہزادے کا سر کاٹ لیا۔ ادھر شمسہ بانو
شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دیکھا کہ اسے گئے ہوئے دیر ہوئی تو دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے۔ معلوم ہوا کہ بدرہ جادوگرنی شہزادے کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ یہ سن کر شمسا بانو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا کہ شہریار کی خیر نہیں، بدرہ جادوگرنی نے اسے ضرور ہلاک کر دیا ہوگا۔ اسی وقت 1000 غلام لے کر بدرہ جادوگرنی کے مکان پر آئی۔ دیکھا کہ مکان کے اندر گھپ اندھیرا ہے اور ہر طرف سناٹا ہے۔ شمعیں جلائی گئیں، تب ایک غلام نے دیکھا کہ شہزادہ شہریار کی لاش خون میں لت پت ایک کمرے میں پڑی ہے اور سر غائب ہے۔ یہ دیکھ کر شمسا بانو رونے پیٹنے لگی۔ اسی وقت ایک ہرکارا امیر حمزہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جب یہ خبر سنی تو اس قدر روئے کہ آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی۔ خواجہ بزرج مہر نے تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، شہزادہ حقیقت میں مرا نہیں بلکہ زندہ ہے اور جادوگرنی کی قید میں ہے۔ اب خواجہ عمرو عیار کے سوا اسے کوئی آزاد کرا نہیں سکتا۔ یہ سن کر امیر حمزہ کی جان میں جان آئی۔ عمرو عیار نے کہا، میں شہزادے کی تلاش میں جاتا ہوں، آپ قلعہ کابل کی خبر لیجئے۔ سنا ہے زپین اور بیزن اس پر حملہ کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں، اور ادھر کیسر روم کے بیٹے علم شاہ نے بھی ادھم مچا رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سلطنت ہاتھ سے نکل جائے۔ مجھے سلطنت سے زیادہ اپنے پیارے بیٹے شہریار کی فکر ہے۔ امیر حمزہ نے کہا، اسے جلد تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ سن کر عمرو عیار روانہ ہوا۔ آئینہ سکندری سے اسے اتنا معلوم ہوا کہ شہزادہ ملک زرنگار میں کسی مقام پر بدرہ جادوگرنی کی قید میں ہے۔ عمرو عیار ملک زرنگار میں آیا اور ایک لونڈی کا بھیس بھر کر ایک ایک مکان کے اندر گیا، مگر کہیں بدرہ جادوگرنی کا پتہ نہ پایا۔ سخت پریشان ہوا کہ یا اللہ، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ پھر ایک غلام کا روپ اختیار کیا اور شہر کے تمام بازاروں اور دکانوں میں پھرتا رہا۔ آخر تھک کر ایک بساتی کی دکان پر جا بیٹھا اور ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھنے لگا۔ بساتی نے کہا، کیوں بھائی، کیا چیز چاہیے؟ ارے صاحب، لینا دینا کچھ نہیں، صرف دیکھنے آیا ہوں، عمرو نے جواب دیا۔ یہ سن کر بساتی نے غور سے عمرو کو دیکھا اور کہا، صورت شکل سے تو غلام نظر آتے ہو، کیا نوکری کی تلاش ہے؟ خدا آپ کا بھلا کرے، عمرو نے خوش ہو کر کہا۔ آپ کہیں نوکری دلوا دیں تو ساری عمر بال بچوں کو دعائیں دوں گا۔ نوکری تو میں دلوا دوں، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہاں حکومت بدرہ جادوگرنی کی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی دکاندار ملازم نہیں رکھ سکتا۔ کیوں صاحب، یہ بدرہ جادوگرنی رہتی کہاں ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ شہر سے بہت دور ایک لکو دک صحرا میں اس نے اپنا مکان بنایا ہے اور اس کا نام لا مکان رکھا ہے، اسی میں رہتی ہے، مگر وہاں تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ عمرو تھوڑی دیر تک دکاندار سے باتیں کرتا رہا، پھر سلام کر کے رخصت ہوا اور شہر سے باہر چلا۔ کئی دن اور کئی راتیں چلنے کے بعد ایک صحرا دکھائی دیا جس میں ریت ہی ریت تھی اور کوئی حیوان یا انسان نظر نہ آتا تھا۔ درخت اور گھاس پھوس بھی ندارت تھی۔ عمرو بہت دن تک صحرا میں پھرتا رہا۔ جب بھوک پیاس لگتی، خضر علیہ السلام کے دیے ہوئے مشکیزے میں سے پانی پیتا اور کلچے کے چند نوالے کھا لیتا۔ آخر ایک دن گھومتے پھرتے ایک اونچی ٹیکری پر گیا۔ وہاں ایک غار سا دکھائی دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کالا بھجنگ ایک فقیر بیٹھا منہ سے دھوئیں کے بادل اڑا رہا ہے۔ عمرو اس کے قریب پہنچا۔ فقیر نے لال لال آنکھیں گھما کر کہا، ارے بے وقوف، تو کون ہے اور یہاں کیوں کر آیا؟ جان کی سلامتی چاہتا ہے تو ابھی الٹے قدموں واپس چلا جا۔ عمرو بیٹھ کر فقیر کے پاؤں دبانے لگا اور خوشامد سے کہا، جناب، آپ بہت پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، میری مشکل آسان کر دیں، جلد بتا کیا کام ہے۔ جناب، قصہ یہ ہے کہ میرا ایک ہی لڑکا ہے مگر بڑا شریر ہے، کئی دن ہوئے اپنی ماں سے لڑ جھگڑ کر گھر سے نکل گیا ہے۔ اب اس کی ماں کو دن رات رونے کے سوا کوئی کام نہیں، دانا پانی سب چھٹ گیا ہے۔ میں لڑکے کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں مگر اس کا کہیں پتہ نہیں ملتا۔ اب ایک ایک پیسے کو محتاج ہو گیا ہوں۔ دیکھو میاں، یہ مکان بدرہ جادوگرنی کا ہے، ابھی وہ آنے والی ہے، ہم اس سے تمہاری مصیبت کا ذکر کریں گے، ممکن ہے وہ کچھ مدد کر سکے، فقیر نے کہا۔ تب عمرو اور زور سے فقیر کے پیر دابنے لگا اور ہر طرح خدمت کرتا رہا۔ آخر رات سر پر آئی، عمرو وہیں سو گیا۔ اگلے روز صبح آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ صحرا میں ایک خوفناک اژدہا چلا آتا ہے۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اژدہے کے سر پر ایک ہوادار بندھا ہوا ہے جس میں بیش قیمت جواہر جڑے ہیں، اور اس ہوادار میں بدرہ جادوگرنی نہایت شان سے بیٹھی ہے۔ جب اس کی سواری قریب آئی تو فقیر اور عمرو عیار تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ بدرہ جادوگرنی نے ایک نگاہ عمرو پر ڈالی اور فقیر سے کہنے لگی، یہ شخص کون ہے اور کس لیے آیا ہے؟ یہ بیچارہ ایک مصیبت زدہ ہے، فقیر نے ادب سے کہا۔ اس کا جوان بیٹا گھر سے چلا گیا
اور اب یہ اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 6، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 32 تھی۔ آپ کو اگر میری یہ کاوش پسند آئی اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔